السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خواتین کی پسندیدہ لپسٹک آخر کس نے بنائی تھی؟ یا پھر دنیا کا انوکھا ترین بادشاہ جو دن میں گاڑیاں ٹھیک کرنے کا کام اور شام کو اپنے ملک کے معاملات چلاتا ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی ہیرے کی کان کے اوپر سے ہیلی کاپٹر کیوں نہیں گزر سکتے؟ آج کی ویڈیو میں آپ ایسے حیران کر دینے والے فیکٹس کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ میں ہوں حماد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی فیکٹس۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن سے نوٹیفیکیشن فار آل پر کلک کر لیں۔ تو چلتے ہیں آج کے سفر پر۔ فیکٹ نمبر 1، کیا آپ جانتے ہیں کہ خواتین کی پسندیدہ لپسٹک آخر کس نے بنائی؟ میک اپ پروڈکٹ میں کچھ ہو نہ ہو، بس لپسٹک لازمی ہو، کیونکہ خواتین اس کے بغیر تو گھر سے باہر کم ہی نکلتی ہیں۔ یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئی، کیسے بنی، کس نے اس کا آغاز کیا؟ لپسٹک کی تاریخ 4500 قبل مسیح سے ملتی ہے۔ سب سے پہلے اس کا استعمال مصر میں ہوتا تھا اور بنیادی طور پر مصر سے ہی لپسٹک کی روایت چلی آ رہی ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، دنیا میں سب سے پہلی لپسٹک جامنی اور کالے رنگ میں بنی تھی، جس میں سلیکون کا استعمال کیا گیا تھا۔ جدید دور میں لپسٹک کو پیرس نے 1884 میں میک اپ کے اہم جز کے طور پر متعارف کروایا۔ اس وقت یہ معروف ماڈلز اور ملکائیں استعمال کیا کرتی تھیں کیونکہ بہت مہنگی ہوتی تھیں اور اس دوران صرف لال رنگ میں موجود ہوتی تھیں۔ اس صدی میں یہ لپسٹک صرف مصر اور یورپی ممالک میں استعمال ہوتی تھی۔ پھر 1912 میں پہلی مرتبہ لپسٹک کی موجودہ شکل کو ہالینڈ میں ہونے والے ایک عالمی فیشن نمائش میں متعارف کروایا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب لپسٹک کی دنیا بھر میں خوب پذیرائی ہوئی۔ اس کے بعد امریکی خواتین نے اس کو خوب پسند کیا اور 1913 سے اس کا استعمال پورے امریکہ میں بڑھ گیا اور دنیا کے تمام ممالک میں اس کی باقاعدہ تجارت اور خرید و فروخت بڑھی، اور اب لپسٹک دنیا بھر میں بکنے والے میک اپ کا اہم اور سب سے ضروری جز بن گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں رونما ہوتی رہیں اور 1935 میں پہلی مرتبہ لال کے علاوہ دوسرے رنگوں میں دستیابی ہوئی۔ پہلا لپ گلاس 2012 میں جرمن برانڈ نے متعارف کروایا اور اس طرح اس کی مانگ میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا۔ آج دوہرے اور 3D شیڈز میں لپسٹک دستیاب ہے جو کہ تمام مصر سے یہاں منتقل ہو رہی ہیں۔ فیکٹ نمبر 2، کچھوا بظاہر ایک سست مگر ماحول دوست کے لیے نہایت فائدہ مند جانور ہے۔ اس کی حیثیت پانی میں ویسی ہی ہے جیسے خشکی میں گدھ کی ہے، جسے فطرت کا خاکروب کہا جاتا ہے۔ گدھ دراصل جا بجا پھینکے جانے والے مردہ اجسام ان کو کھا جاتا ہے، جس کے باعث ان اجسام سے خطرناک بیماریاں پھوٹنے کا خدشہ نہیں رہتا۔ یہی کام کچھوا پانی کے اندر کرتا ہے۔ یہ پانی کے اندر مضر اشیاء اور جراثیم کو بطور خوراک استعمال کرتا ہے، جس سے پینے کا پانی مختلف بیماریاں پیدا کرنے کا باعث نہیں بنتا۔ کچھوے کی اس خصوصیت کے باعث اسے چاول کی کھڑی فصلوں میں بھی چھوڑا جاتا ہے، کیا فصلوں میں کئی فٹ تک پانی کھڑا ہوتا ہے۔ ایسے میں پانی کے مختلف کیڑے یا جراثیم فصل کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کچھوے کی موجودگی ان کیڑوں یا جراثیموں کو طاقتور ہونے سے باز رکھتی ہے۔ کچھوا ہمارے لیے فائدہ مند ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت حیران کن جانور بھی ہے۔ کچھووں کی اوسط عمر بہت طویل ہوتی ہے۔ عام طور پر ایک کچھوے کی عمر 30 سے 50 سال تک ہو سکتی ہے۔ بعض کچھوے تو 100 سال کی عمر بھی پاتے ہیں۔ سمندری کچھووں میں سب سے طویل العمری کا ریکارڈ 152 سال کا ہے۔ تاریخ کا سب سے طویل العمر کچھوا بحر الکاہل کے ٹونگا جزیرے میں پایا گیا، جو اپنی موت کے وقت 188 سال کا تھا۔ کچھوے اپنے پیے جانے والے پانی کو قدرتی طریقے سے میٹھا بناتے ہیں۔ دراصل سمندری کچھووں کے گلے میں خصوصی قسم کے غدود موجود ہوتے ہیں جو اس پانی سے نمک کو علیحدہ کر دیتے ہیں جو کچھوے پیتے ہیں۔ کچھووں کی دیکھنے اور سونگھنے کی صلاحیت نہایت تیز ہوتی ہے۔ یہ گہرے رنگوں میں تمیز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لہٰذا تحقیقاتی مقاصد یا تحفظ کے اقدامات کے سلسلے میں کچھووں پر گہرے رنگوں سے نشانات لگائے جاتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 3، دنیا کا انوکھا ترین بادشاہ جو دن میں گاڑیاں ٹھیک کرنے کا کام اور شام کو اپنے ملک کے معاملات چلاتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو تاریخ ان کے جاہ و جلال کے حوالے سے جانتی ہے، لیکن اس افریقی بادشاہ نے حکمرانی کے ساتھ ساتھ مزدوری کر کے دنیا کی توجہ حاصل کر لی۔ یہ 67 سالہ منفرد حکمران جس کا نام ٹوڈی نیگوریا فیاسیفا کوسی بانسا ہے، اس کی سلطنت کا نام گیبی ہے جو کہ مشرقی گانا میں ٹوگو کی سرحد کے ساتھ واقع ہے۔ کنگ سیفاس کی سلطنت میں 3 لاکھ سے زائد افراد بستے ہیں۔ یہ بادشاہ سلامت محنت مزدوری کے لیے جرمنی میں مقیم ہیں اور یہاں مکینک کا کام کرتے ہیں۔
یہ کوئی لطیفہ نہیں بلکہ واقعی حقیقت ہے۔ کنگ سفاس نے لوڈوک شیفن کے علاقے میں اپنی ورکشاپ بنا رکھی ہے جہاں وہ دن بھر تیل اور گریس میں لتھڑے رہتے ہیں۔ یہ بادشاہ سلامت سال میں 8 مرتبہ اپنی سلطنت کا دورہ کرتے ہیں جبکہ باقی دنوں میں اسکائپ کے ذریعے حکمرانی کے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ فیکٹ نمبر 4، ایک ابلتا ہوا خطرناک دریا جس کے بارے میں آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، جس کا درجہ حرارت 200 ڈگری فارنہائٹ تک گرم رہتا ہے۔ لاطینی امریکی ملک پیرو کے اندر ایمیزون جنگلات میں ایک انتہائی غیر معمولی حیران کن قدرتی عجوبہ ہے، یعنی ایک ایسا غضبناک دریا جس کا پانی ابلتا رہتا ہے۔ جی ہاں، واقعی یہ دنیا کا سب سے انوکھا دریا ہے جس میں گرنے کی صورت میں چند سیکنڈ میں موت واقع ہو سکتی ہے۔ محققین نے اس دریا کے بارے میں مختلف انکشافات کیے۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس دریا کا پانی 200 ڈگری فارنہائٹ پر ابلتا رہتا ہے اور اس کے کنارے پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کسی حمام کے سامنے کھڑے ہیں جہاں بھاپ سے گرمائش کا کام لیا جاتا ہے۔ اس طرح کا درجہ حرارت قدرتی آتش فشاں وغیرہ میں تو ہوتا ہے، مگر کسی دریا کے پانی میں ایسا ہونا انتہائی غیر معمولی ہے، اور بغیر کسی ذریعے یعنی متحرک آتش فشاں کے بغیر کوئی دریا اتنا گرم اور پانی ابلتا نہیں۔ اس دریا کا نام میانٹو یاکو ہے جو وسطی پیرو میں واقع ہے۔ 4 میل لمبے اس دریا کی گہرائی مختلف مقامات پر 6 فٹ جبکہ چوڑائی 80 فٹ تک ہے۔ اس کے پانی کا درجہ حرارت 186 ڈگری فارنہائٹ ہے جو ایک عام کافی کے کپ سے بھی زیادہ گرم ہوتا ہے۔ ذہن میں رہے کہ انسان کے لیے 117 ڈگری فارنہائٹ گرم ہونے پر پانی تکلیف دہ اور خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تحقیق کے مطابق اس دریا میں اپنا ہاتھ ڈالا جائے تو آدھے سیکنڈ میں 3 ڈگری کی حد تک جل جائے گا۔ اس میں سے غلطی سے گر جانے پر موت سے بچنا ناممکن ہے۔ تحقیق کے لیے ایک مینڈک کو اس میں پھینکا گیا اور پانی میں گرتے ہی ہلاک ہو گیا۔ یہاں کا پانی اتنا گرم ہے کہ مقامی افراد اسے چائے بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ابلتے ہوئے دریا دنیا میں دیگر مقامات پر بھی ہیں مگر وہ کسی آتش فشاں یا مقناطیسی سسٹم سے منسلک ہیں۔ مگر پیرو کے اس دریا کے قریب اگر کسی آتش فشاں کو دیکھا جائے تو وہ 400 میل دور ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ یہ دریا اتنا گرم کیوں ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پانی سینکڑوں برسوں سے ایسا ہی ہے۔ فیکٹ نمبر 5، آج اپنے دوستوں کو دنیا کے خوبصورت مگر زہریلے مینڈک کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن اس کو ہاتھ میں پکڑنا آپ کی موت کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ یہ دنیا کا زہریلا ترین مینڈک ہے جس کا رنگ پیلا اور کالا ہوتا ہے۔ پیلے رنگ کا ڈاٹ مینڈک دنیا کا سب سے زہریلا مینڈک کہلاتا ہے۔ اس کی جلد سے نیوروٹاکسن زہر خارج ہوتا ہے جس کی ایک خوراک 10 سے 20 افراد کو صرف 3 منٹ میں ہارٹ اٹیک سے ہلاک کر دینے کے لیے کافی ہے۔ مینڈک کے زہر میں موجود الکلائڈز کینسر سے لڑنے اور درد کو دور کرنے والے اجزاء موجود ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ اس کے لیے براہ راست زہر کو استعمال کیا جائے۔ اتنی امید ضرور ہے کہ اس سے مؤثر دوائیں بنائی جا سکتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق 2 انچ کے اس چھوٹے سے مینڈک کی بقا کو بھی خطرہ لاحق ہے کیونکہ قدرتی مسکن زرعی کیمیکلز اور انسانی سرگرمیوں سے یہ ختم ہوتے جاتے ہیں، جبکہ کولمبیا میں اس مینڈک سے زہریلے تیر بنا کر بڑے جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے۔ یہ مینڈک اب کولمبیا کے بارانی جنگلات میں عام پایا جاتا ہے۔ اس کا رنگ پیلا، شوخ پیلا اور نارنجی مائل ہو سکتا ہے، لیکن جتنا پیلا مینڈک ہوگا اتنا ہی وہ زہریلا ہوگا۔ اگر کسی دستانے کے بغیر اس مینڈک کو چند سیکنڈ بھی ہاتھوں میں رکھا جائے تو یہ جلد سے زہر خارج کرتا ہے جو انسانی کھال میں جذب ہو جاتا ہے اور اعصاب کو منجمد کر کے دل کی دھڑکن روک دیتا ہے، یعنی صرف چھونے سے یہ انسانوں کو ہلاک کر سکتا ہے۔ اگر اس کی جلد سے زہر کا ایک قطرہ لے کر رکھا جائے تو وہ 2 سال بعد بھی اتنا ہی ہلاکت خیز ہو سکتا ہے۔ کیا آپ اس کے بارے میں جانتے تھے؟ کمنٹ میں لازمی بتائیں اور ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک لازمی کریں۔ فیکٹ نمبر 6، کان میر یعنی میر مائن دنیا میں ہیرے کی سب سے بڑی کان ہے جو کہ مشرقی سائبیریا روس میں واقع ہے۔ اس کی گہرائی 525 میٹر یا 1722 فٹ اور چوڑائی 1200 میٹر یا 3900 فٹ ہے جو کہ 1 کلومیٹر سے بھی زائد بنتی ہے۔ یہ دنیا کا دوسرا بڑا سوراخ بھی کہلاتا ہے۔ ذہن میں رہے کہ دنیا کا سب سے بڑا سوراخ بنگم کینون مائن ہے جو کہ کاپر کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ کان میر سائبیریا کے اطراف موجود شہر ڈائمنڈ سٹی کہلاتا ہے اور اس میں چلنے والی ہوا کے بگولے اتنے شدید ہوتے ہیں کہ وہ ایک ہیلی کاپٹر کو نگل سکتے ہیں اور اسی وجہ سے ہیلی کاپٹر اس کے اوپر پرواز نہیں کرتے۔
1722 फीट गहरी इस कान से दुनिया के 25% हीरे निकाले जाते हैं। तारीखी तौर पर इस कान से रूस ने दूसरी आलमी जंग के बाद होने वाला नुकसान पूरा करके अपनी मईशत को सहारा दिया था। अगरचे 2004 में ये कान ऊपर से बंद कर दी गई थी, लेकिन इसमें अब जेरे जमीन कई सुरंगें खोदी गई थी और साल 2014 में उनसे 60 लाख किरात के खाम हीरे निकाले गए थे। अब इस कान में मुमकिन तौर पर हीरे के कितने जखायर हो सकते हैं, इसका अंदाजा यूं लगाया गया है। इसमें 13 अरब डॉलर के हीरे अब भी मौजूद हैं, जो पाकिस्तानी रुपयों में 13 खरब की गैर मामूली रकम है। मॉस्को से 5000 मील दूर इस कान के ऊपर उड़ने वाले हेलीकॉप्टर हादसे के बाद तबाह हो चुके हैं, क्योंकि कान की साख्त में हवा बगोले की सूरत में चलती है, जो हेलीकॉप्टर को नीचे की जानिब खींच लेती है। रूसी कंपनी अलरोसा इस कान की मालिक है। 2010 में एक और कंपनी ने मतरूक कान पर शमसी पैनल का एक गुंबद लगाकर 1 लाख लोगों तक बिजली पहुंचाने का मंसूबे का ऐलान किया था। कान से अब तक सबसे बड़ा हीरा 130.85 कीरात का निकाला गया, जो साइज में गोल्फ की एक गेंद के बराबर था। इसे रूस के 3 अर्जियात दानों ने दरियाफ्त किया था और इस दरियाफ्त पर उन्हें रूस का सबसे बड़ा एजाज लेनिन इनाम दिया गया था। दूसरी जंग अजीम के बाद जोसेफ स्टालिन ने इस कान के हीरों से अपनी मईशत बेहतर की थी और मुल्क की तामीर की थी। ये कान मुस्तकिल बर्फ में रहने वाले इलाके में दरियाफ्त की गई और बर्फ हटाने के लिए डायनामाइट की बड़ी मिकदार इस्तेमाल की गई थी। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लाजमी बताएं और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। ये था हमारा आज का सफर। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।